بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حدیث بھیجی ہے بھائی نے اس کی ذرا تشریح کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک اس بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے براہ راست 3 حکم دیے ہیں کرنے کے اور 3 حکم دیے ہیں نہ کرنے کے، اور یہ اتنی مختصر اور جامع حدیث ہے کہ پوری زندگی انسان کی، خاص کر مسلمان کی، اگر ان کے اندر آ جائے تو دنیا اور آخرت کی بلائیاں اس کے حصے میں آ جائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں اس کے حصے میں آ جائیں، اور دنیا اور آخرت کی پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں۔ بہت ہی زیادہ حکمت بھری باتیں ہیں، ان کو غور سے سنیے۔ پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 3 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پہلی بات، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ روح ہے پوری اس کائنات کی اور پورے دین اسلام کی، پہلی اینٹ ہے یہ جسے کلمہ کہتے ہیں۔ ہر دور کے اندر یہ کلمہ پڑھا گیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور سب سے اونچا ذکر ہے یہ، سب سے بڑی عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انبیاء تبدیل ہوتے رہے، شریعت تبدیل ہوتی رہی، کتابیں اترتی رہیں، اسی ایک بات کو بتانے کے لیے کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر شرک ذرہ برابر بھی آپ کے اندر آ گیا تو پھر تم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، اور شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اللہ کے لیے گالی ہے۔ دیکھیے کتنے زور دے کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا تھا، لیکن آج دوسروں کی بات تو کیا، یہ مسلمان، ان کی عظیم اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ کون سا شرک ہے جو پچھلی قوموں میں ہو اور اس قوم کے اندر نہ ہو؟ واسطے وسیلے ہوں، غیر اللہ کی پکارے ہوں، نظر و نیازیں ہوں، تعویذ گنڈا ہو، امام زامن ہو، جمہوریت کا شرک، سارے اس کے اندر آ گئے۔ کوئی ایسا شرک نہیں ہے جو دوسری قوموں میں ہو۔ ہندوؤں میں جو شرک ہے وہ بھی ان کے اندر آ گئے۔ وہ اپنی مورتی کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، یہ لٹا کے پوچھتے ہیں بابا کو، سب کچھ وہی کچھ کرتے ہیں۔ تو اسی سے منع کیا گیا تھا کہ شرک نہ کرنا اور صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اور دوسری بات کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ دیکھو یہ اللہ کی کتاب جو ہے نا، قرآن، یہ اللہ کی رسی ہے، اور اس کی تشریح جو صحیح حدیث کے اندر آئی ہے وہ بھی اللہ کی رسی ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو تو فرقے بنیں گے ہی نہیں۔ یہ جو فرقے بنے ہیں یہ اسی وجہ سے بنے ہیں ان مسلمانوں کے اندر اور پوری دنیا کے اندر۔ یہ جو گروپ بندی ہو گئی ہے یہ اسی وجہ سے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، کوئی تصوف کے اندر چلا گیا، کوئی جمہوریت کے اندر چلا گیا۔ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے اپنے دین کو، اللہ کی رسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب رسی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اس میں مضبوطی تو نہیں رہتی ہے، اس لیے ان کو پوری دنیا میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ زور دیا گیا تھا کہ دیکھنا یہ نہ کرنا۔ اور پھر تیسری بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے اوپر، یعنی تمہاری جماعت کے اوپر، تمہارے معاملات کا کوئی نگران بنا دے، یعنی تمہارا ناظم ہو، تمہارا امیر ہو، حاکم ہو، جو بھی تمہارے اوپر بادشاہ ہو، جو بھی ہو، تو یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے۔ منکم، قرآن کی آیت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ منکم کہا جا رہا ہے مسلمانوں، تمہارے اندر سے، یہ نہیں کہ کوئی کافر مشرک آپ کیا وہ ناظم یا امیر بنا دیا جائے، یا پہلے وہ مومن ہو پھر کفر و شرک کی طرف چلا جائے، تو اس کے اطاعت نہیں ہے۔ ہاں تمہارے اندر سے جو ہوں تو ان کے ساتھ بہت ہی خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کبھی اختلاف پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف تو یعنی اختلاف ممکن نہیں ہے، پھر تو تم پہلے جھٹکے میں ہی خارج ہو جاؤ گے۔ اللہ سے اختلاف کیا، رسول سے اختلاف کیا۔ ہاں تمہارے امیر ہیں، تمہارے ناظم ہیں، ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور کوئی وہ حکم دیں اور آپ کہیں نہیں بھائی آپ کا یہ حکم صحیح نہیں ہے،
تو پھر کیا کرو؟ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرو، یہ جھگڑے کا حل ہے۔ اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو، قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ اختلاف کی صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں پھیرتے ہیں، اپنی طرف پھیرتے ہیں، کہتے ہیں بس میرا حکم مانو۔ یہی کچھ کیا ہے ان سب لوگوں نے۔ تو یہ اس مومن جماعت کے لیے، مومن گروہ کے لیے ہے، مسلمان امت کے لیے، جس کے امیر، جس کے خلیفہ مخلص مومن ہوں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ باقی یہ نہیں کہ چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، سجدہ تعظیمی والے، ان کا حکم نہیں ماننا ہے۔ تو یہ تین باتیں ہیں۔ اب دیکھیے، یہ تین باتیں اگر آ جائیں مسلمانوں کے اندر تو پیچھے پھر کیا رہ گیا؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، پھر اپنے سسٹم کو مضبوط رکھیں، سموتات کا معاملہ ہو، خیر خواہی کا معاملہ ہو۔ تو یہ تین باتوں کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اب کہا کہ تین باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ ایک یہ فضول گفتگو، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہیں ویسے بولتے جاتے ہیں، نہ سر نہ پیر، بس بولنے کا لگتا ہے ان کو شوق ہے۔ سیاسی باتیں ہوں، فوجی باتیں ہوں، قصے ہوں، کہانیاں ہوں، خوش رہتے ہیں ان کے اندر، فضول بولتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا ہے۔ مومن بڑا زیرک ہوتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس لیے دوسری حدیث میں فرمایا بولو تو اچھا بولو، نہیں تو خاموش رہو۔ تو اس انداز سے فضول باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جس طرح بال کی کھال اتارنے والے سوالات ہوتے ہیں، سوالوں سے سوال نکالتے چلے جاتے ہیں، بس ایسا لگتا ہے سوالات کرنے کا ان کو شوق ہے۔ تو یہ نہیں ہے، بلکہ ضروری سوالات کرنے چاہیے، دین کے معاملات میں ہوں، سارے معاملات ہوں۔ غیر ضروری بحثوں میں، غیر ضروری مسئلے، فروعی مسئلے، ان کے اوپر آج امت لگی ہوئی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ سوالات یہ مانگنے کے معنوں میں بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح یہ پروفیشنل قسم کے ہوتے ہیں، گداگر ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، بس مانگنا ان کا گویا پیشہ بن جاتا ہے، چاہے مال اپنے پاس موجود ہو پھر بھی مانگتے ہیں۔ یا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے گداگر تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان کو لوگوں سے مانگنے کا ایک ایسا نشہ سا یا ایسا عادت بن جاتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بہت ہی ضروری حالات میں، انتہائی تنگی اور پریشانی کی حالت میں کسی سے اگر کوئی بندہ قرض لے یا سوال کرے تو ہوتی ایک اور بات ہوتی ہے، شرعی عذر ہوتا ہے اس کا، اور ایسے لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ تو دونوں طرف کے لوگوں کو بتایا گیا ہے، جن کے پاس مال وغیرہ کم ہو ان کو نہ مانگنے کے لیے کہا گیا کہ زیادہ سوالات نہ کرو، اور جن کے پاس ہو ان کو کہا گیا اپنے بھائیوں کا خیال رکھو، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو ان کے لیے بھی پسند کرتے ہو۔ جو کسی مومن بھائی کی تکلیف دنیاوی ختم کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی تکالیف کو ختم کرے گا۔ تو اس انداز سے یہ بتایا گیا۔ باقی یہ چاہے دینی سوالات ہوں یا مانگنے والا معاملہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور تیسری بات جس سے منع کیا گیا ہے کہ دیکھو، مال اپنا ضائع مت کرو فضول چیزوں کے اندر۔ جو چیز نہیں بھی ضرورت ہے وہ بھی خرید کے لا رہے ہیں، بس گھروں کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، پلاٹ خریدے جا رہے ہیں، غیر ضروری شاپنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ مال ضائع کرنے والی بات ہے۔ جہاں نہیں لگانا وہاں بھی لگا رہے ہیں، کچھ دکھاوا کر رہے ہیں، کچھ اپنی آسائشوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اگر مال اللہ نے دیا ہے ان کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو، غریبوں مسکینوں میں دو، رشتہ داروں میں دو، اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کے اوپر خرچ کرو، جہاں پیسے کی ضرورت ہے وہاں لگاؤ۔ تو یہ ضائع کرنا، ایسے لوگوں کو یعنی اس کے اوپر ذمہ دار بنا دینا جو نااہل قسم کے لوگ ہوں، تو ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو سختی کے ساتھ حکم دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ہمت پیدا کرے، فہم اور فراست پیدا کرے مالک، کیونکہ بالکل یہ نچوڑ ہے پورے دین کا۔ گویا نبی علیہ السلام نے اس انداز سے امت کے فائدے کے لیے یہ چیزیں، حالانکہ ساری چیزیں قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، مختلف حدیث کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن یہاں ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ان کو گویا سمیٹ کے رکھ دیا ہے، یہ حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔